بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ بعض لوگ اس کی یہ تعویل کر رہے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی جو بھی کڑک تھی اس کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لیکن میرے نزدیک یہاں تعویل کی ضرورت نہیں، بعد سے بعد الموت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہم الفاظ کو خواہ کاہے کو ان کے اصل جو مفہوم ہے، جو کہ صاف ہے، صریح ہے، اس سے خواہ کاہے کے لیے موڑ کر لکھا جائے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ اب 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے، سینائی پیننسولا، صحرا، کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں، لقدق، دھوپ کی تبش۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ ایک سائے کی طرح ابر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ ابر ان پر سایہ کیے ہوئے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کو کچھ نہیں، تو من اور سلوہ نازل کیے گئے۔ من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیرینی تھی، اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کے دانہ بن جاتے تھے۔ یہ ان کا اناج ہو گیا، کاربوہائیڈریٹ سپلائی سے ہو گئی، من سے۔ اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ، بٹیر کی شکل کا، جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت، اور وہ ان کے ڈیرا جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتر آتے تھے، اور رات کی تاریکی میں یہ آسانی سے ان کو پکڑتے تھے، ان کو کھاتے تھے بھون کر، اور یہ ان کی پروٹین ہو گئی۔ پوری غذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کر دی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے، ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری۔ اس کی بھی ناشکری آگے آ جائے گی چل کر، من و سلوہ سے بھی ناشکری کی انہوں نے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو، لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر، اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت مغفرت، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا تاریخی بات سمجھ لیجئے۔ صحرائے سینا میں آنے کے بعد، اور یہ جو کتاب تورات انہیں مل گئی تھی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا۔ اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا، یہ سورہ مائدہ میں آئے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک سزا مسلط کر دی ان پر کہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ اگر یہ ابھی قتال کرتے، جہاد کرتے، تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، اب سزا یہ ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب 40 برس تک یہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، اور ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی 40 سال کے لیے۔ اس 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا، اور اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی۔ وہ جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئی نسل آئی تھی مصر سے، جن کے اندر مورل کیریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، وہ پوری نسل ختم ہو گئی، نئی نسل اب پیدا ہوئی۔ 40 برس صحرا میں پیدا ہوئے، یہی پلے بڑے، ان میں اب ایک جذبہ تھا۔ حضرت موسیٰ کے پھر جو
خلیفہ تھے یوشع ابن نون، جوشوا، تورات میں ان کا نام جوشوا ہے، یوشع، ان کی سرکردگی میں اب بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے قتال کیا، جنگ کی، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا، آج بھی وہ شہر جو ہے جیریکو جو آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر آتا ہے بار بار، اریحا اس کا پرانا نام ہے، یہ شہر فتح ہوا، اس فتح کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس بستی میں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ فاتحانہ، اور پھر جو کچھ یہاں ہے جو نعمتیں ہیں ان سے متمتع ہو، کھاؤ پیو، لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، مراد کیا؟ جھک کر، یعنی ایسا نہ ہو کہ عمر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں، گردنیں جھکا کر اللہ کا احسان مانو، یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے حاصل کی۔ اس کی تفسیر اصل میں نظر آتی ہے حضور کی شخصیت میں، کہ جب فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے ہیں تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے جب کہ تکبر اور تعالی، فاتح کی حیثیت سے آنا، اور بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے تواضع کا، جھکنے کا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، حتیٰ یہود تو کہتے ہیں جھاڑ دینے کو، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، مغفرت، اے اللہ ہمیں مغفرت، ہماری مغفرت فرما، جو خطائیں ہو گئی بخش دے۔ قولوا حِطَّةٌ، تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے، تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ نغفر لکم خطایاکم، اگر تم اس پر عمل کرو گے ہم تمہاری خطائیں جو ہیں انہیں معاف فرما دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو تم میں محسن ہوں گے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے، اور انعام و اکرام آئیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ان میں سے جو ظالم تھے، جو بد کردار تھے، انہوں نے بدل دیا، ایک اور قول اختیار کر لیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا حنطہ، انہوں نے کہنا شروع کیا حنطہ، ہمیں تو گیہوں چاہیے۔ یہ بعد میں بھی آ جائے گا اگلے رکوع کے اندر، کہ من و سلوہ سے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھی ایک ہی چیز کھا کھا کے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کوئی چیز ہمیں جو ہے زمین کی روح ان کی میں سے، پیداوار میں سے، تو وہ ان کے زبان پر انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا ہے، استہزاء کر رہے ہیں، حنطۃ کی بجائے حنطۃ۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ پلیگ آئی، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے یریکو کے اندر، بما كانوا یفسقون، بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اب یہ پھر صحرائے سینا کا واقعات آ رہے ہیں، ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے۔ اریحا کی فتح جو ہے حضرت موسیٰ کے بعد ہے، لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو صحرائے تی میں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی طلب کیا، اب صحرا میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا اب وہاں پانی نہیں ہے، 6 لاکھ ہو 7 لاکھ ہو کتنے افراد ہو، پانی چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹان پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے۔ فجر کہتے ہیں کسی شے کے پھٹ کر کوئی چیز برآمد ہو۔ فجر جو ہوتی ہے، فجر کا وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے پھوٹ بہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، یہاں اناس سے کیا مراد ہے؟ ہر قبیلہ،
ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا. 12 قبیلے تھے. اگر علیحدہ علیحدہ نہ ہوتا معاملہ، 12 چشمے اسی لیے دیے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ. پانی تو بہت بڑی چیز ہے. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ تو قبائلی زندگی کے اندر ہوتی ہی چیزیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ 12 چشمے پھوٹ بہے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا گھاٹ جان لیا، معین کر لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، گویا کہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آ گیا، کھانے کے لیے من و سلوہ آ گیا. اب دیکھیے ان کی ناشکری.